السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے۔ میں جو ہے آج آپ لوگوں کو اذان دے کر بتاؤں گا، ہو سکے تو آپ لوگ کل اذان دے کر بتائیے تاکہ ہمارے اذان کے کلمات درست ہو جائیں۔ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو ہمیں اذان سیکھنا چاہیے۔ اذان دینے کی بہت فضیلت آئی ہے قرآن و سنت میں، لہٰذا ہمیں اذان سیکھنا بھی چاہیے، اچھی سے اچھی عمدہ سے عمدہ آواز میں اذان دینا چاہیے۔ بہت ساری مرتبہ غیر مسلم اور آج کل کے جو آزاد خیال لوگ ہیں وہ اذان پر جو اعتراض کرتے ہیں، وہ در حقیقت اذان پر اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بھونڈی اور بھدی قسم کی اذان پر اعتراض کر رہے ہوتے۔ تو بھونڈی بھدی قسم کی اذان پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر حد سے زیادہ رہنے والے لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر اذان خوبصورت انداز سے بہترین طریقے سے اگر دی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان اعتراض نہ کرے۔ تو بہرحال اذان سیکھنی چاہیے۔ اذان کس طریقے سے دیں؟ دیکھیے یہاں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لام پہ کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ ہو اللہ ہے، اکبر ہے، اللہ اکبر بولتے بہت سارے اچھے لوگ بھی جو ہے یہاں پر غلطی کا اللہ اکبر، وکبر نہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح اکبار بولتے بہت سارے، بار کھینچنا نہیں، یہاں پر بارہ زبر بر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، اشہد غلط ہے، اشہد واللہ الہ غلط ہے، اشہد اللہ الہ غلط ہے، اشہد، ہا کی ادائیگی صاف ہونا چاہیے۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد کے معنی میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ الہ، اللہ الہ مد ہے یہاں پر تو اس کو کھینچنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، آخر میں ہا کی آواز آنا ہے، الا اللہ بلکہ چھوڑ دینا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد یہاں پر بھی ہا کی آواز صاف ظاہر ہو، ان محمد، انا کھینچنا نہیں، اشہد انا، اشہد انا، یہ ہا کے بعد ایک الف بڑھا دیتے، انا کے بعد ایک الف بڑھا دیتے، یہ بڑھانا نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد، یہ غلطی کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے حی علی الصلاۃ، حی، ہا بڑی ہا ہے، یا پہ تشدید ہے، تو حی علی الصلاۃ بولنا ہے، حی علی الصلاۃ، یہ غلط ہے۔ الصلاۃ بول رہے باز، الصلاۃ نہیں، بھی غلط ہے۔ حی علی الصلاۃ غلط ہے۔ حی، ہا بڑی ہا، بڑی ہا بیچ حلق سے ادا ہوتی، حی علی الصلاۃ۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے ذرا عربین اسٹائل ماننے جا کے آواز کو جو ہے اس قدر
اونچ نیچ اور کر دیتے ہیں کہ پورا حروف بدل جاتا ہے. اب کیا کی چلے جاتے, بس اتنا لمبا کھینچ لیتے چلے جاتے. اس غلط طریقہ ہے. اتنا زیادہ سر بنانا کہ ایک گانے جیسی شکل پیدا ہو جائے, اور جو ہے بجائے اس کے اندر ایک لذت محسوس ہونے کے ایک بھونڈی آواز بن جائے, بھونڈا انداز بن جائے, یہ درست نہیں. حی علی الصلاح گولتا ہے آخر میں, یہ ہا چھوٹی ہا پڑی جاتی ہے. چھوٹی ہا کی آواز آنا یہاں پر. صلاح صلاح چھوٹی ہا جو ہے سینے کی طرف سے نکلتی ہے. ہاں جیسے بھاگتے ہوئے آئے تو ہم جیسے سینہ ہانپتا ہے, ہانپتے ہیں انسان, تو اسی طریقے سے ہا آخر کی آواز اس طریقے سے آنا ہے. بڑی ہا جو ہے جیسے کہ فلاح میں آ رہی ہے تو وہ بیچ حلق سے ادا ہوتی ہے, اس کا طریقہ الگ ہے. جیسے حیا میں ہا ہے, یہ حیا, وہ ہا بیچ حلق سے ادا ہوتی ہے. اسی طرح حیا بولنا ہے. حیا حیا ایک نون کا اضافہ کر دیتے بہت سارے لوگ اس میں. حیا علی الصلاح, حیا نہیں, حیا پھر نون کا اضافہ. نون کہاں ہے یہاں پر؟ ہے ہی نہیں. نون غنہ ہے ہی نہیں, اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. حی علی الفلاح. دیکھیے ہا پہ غور کریے, ہا ہے آخر میں, ہا کی آواز آنا. حی علی الفلاح. علی الفلاح ہے, عین ہے, علی الفلاح بولتے, حی علی الفلاح, علی الفلاح. اب ہمارے پاس میں مؤذنوں کو اتنا زیادہ ٹرین کیا نہیں جا رہا. بعض تو محلے کے بیچارے پرانے بزرگ کوئی ہے تو انہیں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے. بیچارے وہی ایک ریٹائرڈ آدمی ہے, وقت کی پابندی وہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی وقت کی پابندی نہیں کر سکتے. کوئی مؤذن کو رکھیں گے تو وہ بھی بیچارے کو تھوڑی تنخواہ میں آ نہیں سکتا. وہ مسجدوں کو مکمل پیسہ آتا نہیں ہے. بہرحال مختلف وجوہات ہے, دنیاوی وجوہات بھی ہے, کچھ دینی کمزوری بھی ہے, کچھ اپنوں کے ستم, کچھ غیروں کے ستم, بہت ساری وجوہات ہے جس کی وجہ سے آج کل. اور لوگ جو ہے بس یہی سمجھے ہوئے کہ اذان دینا تو مدرسے کے مول صاحب کا ہی کام ہے, ایسا سمجھے ہوئے. اذان ہر کوئی دے سکتا ہے, کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے, لیکن سیکھ لینا چاہیے, تھوڑا سا اچھے سے سیکھ کر دینا چاہیے. آگے ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اذان دینے کا طریقہ, اس کو آپ لوگ مشق کریے, اچھی سے مشق کریے. اللہ تعالیٰ ہم کو اذان اچھی طریقے سے دینا سکھا دے. اذان کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. اذان دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قیامت میں بہت اونچے مقام پر, یعنی ان کی گردنیں بہت اونچی ہوں گی, مطلب یعنی کہ بہت اونچے مقامات پر, مشک کے ٹیلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بٹھائیں گے, اذان دینے والوں کو. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی تقریباً 12 سال تک کوئی اذان دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو اذان دینا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بہت بڑی فضیلت ہے. ابھی اذان کی بہت ساری حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں. کچھ حکمتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میرے پاس ایک کتاب ہے, نماز کے اسرار و رموز. یہ کتاب آپ حضرات بھی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, میں انشاءاللہ PDF سینڈ کر دیتا ہوں. بہت اچھی کتاب ہے. نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہو, اور نماز کی کیا عظمت ہے, اذان کے کیا فضیلتیں ہیں, یہ سب اس کے اندر ایک, یعنی نماز کا باطن ایک ہے, ظاہر صحیح ہونا نماز کا, وہ تو مسائل وغیرہ ہم سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, آگے بھی پڑھیں گے, وہ بھی درست ہوں گے. اور ایک ہے نماز کا باطن, ہمارے خیالات, ہمارے دل کی جو ہے خیالات اور وسوسے سب دور ہو جائیں. اس سلسلے میں اس کتاب کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں. تو جب اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت, آگ, پانی, مٹی, ہوا,
4 چیزیں، 4 عنصر، عناصر اربع کہا جاتا ہے اس کو، اسی سے انسان بنا ہے، یہی پوری دنیا میں یہی چیزیں کار فرمائے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں سے زیادہ طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ بس اس عظیم پروردگار کی طرف آ جاؤ، تمہیں اس کے گھر میں بلایا جا رہا ہے۔ دوسری وجہ 4 مرتبہ بولنے کی یہ بھی بیان کی گئی کہ چاروں سمت میں، چاروں طرف میں اللہ کی آواز گونج جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اذان کی اللہ اکبر سنتے تو اتنا روتے کہ چادر بھیگ جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اذان کی آواز سنتے تو اتنا روتے کہ چادر بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ میں اللہ اکبر کے الفاظ سنتا ہوں تو عظمت الہی اور ہیبت الہی کی ایسی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے کہ دل پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ سے یہ بتایا گیا کہ نماز میں کامیابی ہے، فلاح ہے۔ یہی پیغام قرآن مجید میں دیا گیا کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے تھے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مؤذن اللہ اکبر کے الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کو عزت و شرافت نوازیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کا چہرہ منور ہوگا اور اس کی گردن دوسروں کی نسبت اونچی ہوگی۔ یہ اعزاز اس اذان دینے کی وجہ سے ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر اپنے ارادے سے اذان دے تو اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کہ مؤذن اذان دی تو سننے والے کو چاہیے کہ وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہتا ہے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح جب فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہے تو جواب میں یوں کہے صدقت و بررت، صدقت و بررت کہے۔ صدقت و بررت کے معنی ہیں کہ آپ نے سچ کہا اور آپ بہت نیکی کی طرف لانے والے ہیں اور آپ نے نیکی کی دعوت دی۔ اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اصلی اس بچے کے کان میں اللہ رب العزت کی عظمت کو پہنچانا ہوتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان جب اذان کی آواز سنے تو ادب کی وجہ سے خاموش ہو جائے، اذان کا جواب دے اور آخر پر مسنون دعا پڑھے۔ میرا تجربہ ہے کہ اذان کے ادب کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بزرگ کا تجربہ ہے، لوگوں نے اس کو حدیث بنا دی، حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی اذان کے وقت خاموش نہ رہا، جواب نہیں دیا تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے لوگوں نے جو ہے اس کا الٹا بنا دیا۔ یہ ایک بزرگ کا تجربہ ہے کہ اذان کے وقت خاموش رہنا اور ادب سے سننا یہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہونے کی علامت ہے، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے ایسے بندے کو۔ بزرگ کا تجربہ ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث بول کر سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، بہت محنتی آدمی تھا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تمہارا یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جنت میں یہ مقام اس لیے عطا فرمایا ہے کہ جب بھی اذان کی آواز ہوتی تو میں اذان سنتے ہی اپنے کام کو روک دیتا تھا، اور اپنے رب کا چونکہ مجھے بلاوا آ گیا ہے اس وجہ سے میں فوراً اپنے کام کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ بس یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کا جواب دینے کے 2 انداز ہے۔ پہلا یہ کہ زبان سے اس کا جواب دے، یہ سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ عملی جواب دے اور نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آ جائے، یہ واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے رہتے تھے، ہم بھی آپ سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ایسے ہو جاتے جیسے نہ آپ ہمیں پہچانتے نہ ہم آپ کو پہچانتے۔
حضرت امام زین العابدین جب اذان کی آواز سنتے تو آپ پر ہیبت طاری ہوتی. آپ فرمایا کرتے تھے کیا تم جانتے ہو کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں؟ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے 20 برس ایسے گزرے کہ جب اذان ہوئی تو وہ مسجد میں پہلے سے موجود تھے. اللہ اکبر. حضرت سالم حداد اذان کی آواز سن کر کھڑے ہو جاتے, دکان کھولی چھوڑ کر چلے جاتے اور یہ اشعار پڑھتے اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل. جب تمہارا منادی پکارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں, ایسے مالک کی پکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہے, اس جیسا کوئی نہیں. تو بہرحال ہمیں جو ہے نماز کے لیے اذان ہوتے ہی فوری جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اذان کا بہت احترام کرنا چاہیے, اذان دینا سیکھنا چاہیے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم اس طریقے سے کہا جاتا ہے. اور تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اگلا سوال ہے تکبیر کے. جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں, اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں. تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے. اقامت کا طریقہ بھی آپ سن لیجئے. اقامت کا طریقہ اس طریقے سے جیسے اذان ہے ویسے ہی, لیکن شروع میں 4 کلمے ایک سانس میں کہیں گے, باقی 2 کلمے ایک سانس میں کہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں کہنا ہے, 2 کلمے سب ایک سانس میں کہنا ہے. شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ایک سانس میں کہنا ہے. حی علی الصلاح حی علی الصلاح کہنا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح, یہ غلط طریقہ ہے. اذان میں اور اذان میں تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ تحویل قبلہ کرنا ہے, یعنی تحویل وجہ, اپنے چہرے کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے وقت میں دائیں بائیں پھیرنا ہے. یہ اذان میں تو کرنا ہی کرنا ہے. اقامت میں کرے تو بھی چلتا, نہیں کرے تو بھی چلتا, دونوں طریقے سے ثابت ہے, لہذا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں, اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں. قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہیں. جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں, اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں. مؤذن ہے, یہ مؤذن صاحب ہے ہمارے پاس میں, عام طور پہ زبان پہ چڑھا ہوا مؤذن ہے. فاذن مؤذن بینہم, قرآن میں بھی یہ لفظ مؤذن کا آتا ہے. تو مؤذن کہتے ہیں, اور جو تکبیر کہتے ہیں پیچھے جو اقامت کہنے والے ہیں, یا یہ کہ بعض مرتبہ مائک خراب ہو گیا تو ہمارے پاس پیچھے بھی جو اللہ اکبر بولتے ہیں نا, تو ان کو مکبر کہتے ہیں. پیچھے ایک مکبر بن جاؤ بھائی بولتے ہیں, تو مکبر کہتے ہیں. اور آگے ہے بہت سارے لوگ مل جل کر جو نماز پڑھتے ہیں, اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو کہ امام پڑھانے والے کو امام, پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی. یہ ٹرمنالوجی ہے, اصطلاحات ہے, اس کو یاد رکھیے. آگے آپ کو پھر یہ نہیں بولیں گے کہ پیچھے پڑھنے والا پڑھانے والا, یہ نہیں بولیں گے, صرف امام, مقتدی, منفرد, مسبوق, لاحق یہی بولیں گے. تو پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں, اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں, اور جو نماز کے لیے خاص جگہ بنائی جاتی ہے اسے مسجد کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے مسجد جو باضابطہ اللہ کے لیے وقف کر دی گئی, اسے مسجد کہتے ہیں. بعض جگہ بعض مرتبہ جو خاص جگہ کوئی گھر وغیرہ میں بنا لیتے ہیں اس کو نماز گاہ کہتے ہیں. تو مسجد اگر ایک جگہ بن جائے تو پھر وہ قیامت تک مسجد ہی ہوگی, کوئی اس پر اپنا گھر نہیں بنا سکتا, کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا, آسمان تک وہ زمین مسجد ہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی
اپنے ہاسپٹل میں یا کہیں پر کوئی کمپنی میں کسی جگہ کو خاص کر دیتا ہے نماز کے لیے تو وہ مسجد نہیں ہوتی، اس کو نماز گاہ بولیں گے، مسجد نہیں بولیں گے۔ مسجد کا احکام الگ ہے، نماز کا احکام الگ ہے، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے یا ادب سے خاموش بیٹھا رہے۔ مسجد میں کھیلنا کودنا شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ یہاں تک بس ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جو اذان دیے انہیں کو جو ہے اقامت کہنا ہے؟ ہاں، جو اذان دیے انہی کو حق ہے کہ وہ اقامت دے، اللہ یہ کہ اگر وہ خود اجازت دے کہ آپ اقامت بولیے تو پھر ان کی اجازت سے دوسرا شخص دے سکتا ہے۔ اذان کوئی دے رہے اور اقامت کوئی بیچ میں گھس کے دے رہے تو یہ اچھی بات نہیں، یہ حدیث میں اس کو منع کیا گیا۔ من اذن فہو یقیم، حدیث میں کہا گیا کہ جو اذان دے اس وہی اقامت دے۔ نابالغ بھی اذان دے سکتے کیا مفتی صاحب؟ نابالغ کی اذان جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ میں بھی مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، بہت اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ بچوں کی اور عورتوں کی آواز سے ایک تو فتنہ بھی ہوتا ہے اور بچے چونکہ مکلف بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بچوں کی آواز اذان سے اذان کو پسند نہیں کیا جاتا، منع تو نہیں ہے لیکن پسند نہیں کیا جاتا۔ اب بہت سارے مساجد میں باضابطہ بچوں کو ہی لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے اذان ایک بہت قیمتی اور شاعر اسلام میں سے، تو اس کی اہمیت کے ساتھ میں اس کو دیا جائے۔ بچوں کو لگا دیتے ہیں اذان دینے کے لیے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ باقی دے تو سکتا ہے، جائز ہے، خاص طور پر ایسا بچہ جو تھوڑا سمجھدار ہے، شعور والا ہے، اس کی تو دینے کی اجازت ہے۔ مفتی صاحب اذان کے لیے وضو ہونا شرط ہے؟ نہیں، وضو ہونا شرط نہیں ہے لیکن وضو کے ساتھ دینا بہتر ہے۔ اور اذان سے پہلے کچھ درود شریف پڑھنا، پھر کچھ ایسے وظائف؟ اذان سے پہلے کوئی درود شریف وغیرہ پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اذان کے بعد کی دعا ہے، وہ بھی مائک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باضابطہ جو ہے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہی اللہم صلی علی محمد بول کے اس طریقے سے زور سے پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی گویا اذان کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ جواب جب اذان کا دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ جب دے رہے ہیں جواب، تو جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا سکتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا وقفہ کر کے سکتہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اذان سے پہلے جو درود اللہم صلی علی محمد ایسا کوئی پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس قدر بڑھا لیا ہے، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نماز کا اذان کا جز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی کوئی جو ہے نماز سے پہلے آ کے یوں کہے کہ نہیں میرے کو بہت اچھی نماز پڑھنا دل بول رہا، اور جو ہے الٹا لٹک کے نماز پڑھے، سر نیچے رکھ کے نماز پڑھے، یا ایک ٹانگ ٹھہرا کر کے نماز پڑھے اور کہے کہ میں نہیں بہت زیادہ اچھی عبادت کرنا چاہ رہا ہوں، تو کہیں گے بھائی آپ شریعت پہ چلو، زیادہ اچھے پہ مت جاؤ۔ درود شریف پڑھنا اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، آپ پڑھو، کبھی بھی پڑھو، لیکن اذان سے پہلے بڑھ کے بس باضابطہ جتایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ اذان کا جو طریقہ ہے وہی طریقے سے اذان دے۔ جب ثابت نہیں ہے کوئی چیز تو اس کو کر کے دکھانا یہی بدعت ہوتا ہے، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا۔ دین میں جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے کرنا، ثواب سمجھ کے کرنا، یہی بدعت ہوتی ہے۔ ابھی آپ جو اذان بتائے وہ حنفی مسلک کی ہے شاید؟ یہ حنفی مسلک کی اذان ہے، باقی شوافے کے پاس میں جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ ہی ہے اذان اور اقامت؟ ان کے پاس میں ایک ہی کی مرتبہ ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اسی ایک ہی کی مرتبہ ہے ان کے پاس، دو مرتبہ نہیں ہے، ہمارے پاس میں 2 مرتبہ ہے۔
جزاک اللہ مفتی صاحب. ٹھیک ہے. اور کسی کا سوال؟ عمران بھائی. میوٹ پہ ہے. چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. نہیں ہوں سر, کچھ بھی سوال نہیں. ٹھیک ہے.